السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور آج بھی ہم پولیٹیکل سینیریو کے ہی حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کے لاہور مرکز سے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ نئی حکومت جو ہے وہ اپنی تمام مراحل جو ہے وہ آہستہ آہستہ طے کرتی جا رہی ہے۔ نئے پرائم منسٹر جو ہیں وہ آ چکے ہیں، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے اور نئی کیبنٹ جو ہے اس کی اب تیاریاں ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے دیٹ از گیٹنگ ان ٹو دا شیپ، اور شیپ جو ہے وہ ہے کہ جو عوام چاہتے ہیں اور عوام کی جو امنگیں ہیں اس کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا سینیریو اور ایک پازیٹیو سینیریو جو ہے وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک جو کوشش کی گئی تھی ہر لیول پہ اس کو کامیاب ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لگتا یوں ہی ہے کہ جو عوام کی امنگیں تھیں وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ اسی کے اوپر آج ہم لاہور سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بڑا ہی اچھا ایک انٹلیکچوئل پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، چیئرمین ہیں سینٹ کی لاء کمیٹی کے۔ رانجھا صاحب اور چوہدری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ چوہدری صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیموکریسی کہا جا رہا ہے کہ آ گئی ہے، جمہوریت جو سلطانیہ جمہور جس کو میں کہتا ہوں وہ آ گئی ہے، اور لوگوں نے ایک کہا جا رہا ہے کہ سائے آف ریلیف بھی لیا ہے، اور جو امنگیں ہیں ان کے مطابق لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کا آگے بڑھنا اور نقطۂ انجام تک پہنچنا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے ود دس کولیشن، ود دس ایجنڈا اینڈ ود دس ریالٹی؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے یہاں پہ لاہور میں ہمیں دعوت دی۔ اگر یہ کہا جائے کہ جمہوریت آ گئی ہے تو جمہوریت ایسے نہیں ہے کہ ایک لمحے میں کوئی چیز پکڑیں اور ٹیبل پہ رکھ دیں تو وہ آ گئی اور وہ چلے گی۔ ایک پروسیس ہے، اور بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ وہ پروسیس پچھلے 60 سالوں میں چلتا رہا، پھر بریک لگتی رہی، چلتا رہا، پھر بریک لگتی رہی۔ لیکن اب اس بار جو چلا ہے اس میں ایک اگر آپ غور کریں تو ایک کنسنسس پایا جا رہا ہے تقریباً تمام بڑی پارٹیوں کے درمیان، اور اسی کے نتیجے میں جو اس وقت حکومت بڑی بننے جا رہی ہے۔ ابھی صرف پرائم منسٹر صاحب نے اس دن ووٹ لیے، ان کا اسرٹینمنٹ ہوئی ہے، تو جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بنے گی، ایک متحدہ حکومت بنے گی جس کا پی ڈی اے کے نام سے، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے اس حکومت کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ گو ذاتی طور پر میں ہمیشہ کسی اس قسم کے اتحادوں کے حق میں نہیں ہوتا، چونکہ اس میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اس میں آپ اپنا ایجنڈا آگے لے کر نہیں جا سکتے ہوتے، آپ کو دوسروں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنے دوسرے پارٹنرز کو، دوسرے اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ لیکن ابھی جو چیزیں ایڈریس کی جا رہی ہیں وہ کیا کیا جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ادارے صرف ریاست کے ادارے نہیں ہیں، مثلا پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں میں بھی 5 سال ممبر رہا ہوں، لیکن پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں تھی۔ اب پہلے تو پارلیمنٹ کو آپ نے سپریم بنانا ہے، پارلیمنٹ کو اس کے اختیارات واپس دلانے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ہیں چوری ہوئے ہیں ان کو واپس لے کر پارلیمنٹ میں واپس لے کر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد عدلیہ کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد آرمی کا مسئلہ ہے کہ اس کو اپنے سائز میں کس طرح سے آپ نے واپس لے کر جانا ہے، پھر اسی طرح سے باقی تمام جو ادارے ہیں ان کی طرف جانا ہے۔ ایک طرف یہ مسئلہ ہے، لیکن دوسری طرف نیچے بھی مسئلہ ہے، کیونکہ صرف اس طرح سے نہیں ہوتا، جمہوریت صرف آپ اوپر سے نہیں لاگو کر سکتے، نیچے سے سوسائٹی کو بھی آپ کو منظم کرنا پڑتا ہے، اور جو سوسائٹی کو منظم کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی تقریباً ختم کر دیے گئے۔ مثلا سیاسی پارٹیاں بہت بڑے ادارے ہوتے ہیں، ان کو بعض جگہ پہ توڑ دیا گیا تھا، اور بعض جگہ پہ زبردستی پارٹیاں بنائی گئی تھیں جو اب آہستہ آہستہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے وہ تھیں۔ طلبہ یونینز پہ پابندی ہے، مثلا ہم سب لوگ بالکل طلبہ تنظیموں کی سیاست کی وجہ سے ادھر آئے۔ ٹریڈ یونینیں تھیں، عملاً IRO 2002 کے بعد ان پہ پابندی، سول سوسائٹی کی باقی تنظیمیں تھیں، اور پھر وہ کلا کی ایک موومنٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ لہٰذا آپ کو دونوں کام بھی یک وقت کرنے پڑیں گے، اوپر سے ریاست کو آرگنائز کرنا پڑے گا، وہ سوسائٹی کو آرگنائز کرے گی، نیچے سے جو یہ تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں، یہ بھی ایک ادارے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ، شاید ریاست سے کم اہمیت کے حامل نہیں۔ ریاست کو طاقت تو اصل عوام دیتی ہے، عوام کی طاقت سے ہی ریاست ایک طاقت حاصل کر کے پھر حکمرانی کا جواز پیدا کرتی۔ تو اب یہ دونوں طرف کا ایک سفر ہے جس کو شروع کیا ہے، اور اس میں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ پارلیمنٹ کی آپ نے بالادستی کی بات کی۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جمہوریت ایک دن میں نہیں آ جاتی،
اسی طرح پارلیمنٹ کی بالادستی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں آ جائے گی نہیں، یا اس آہستہ طرح سے آہستہ تو نہیں ہے۔ یہ گریجول پروسیس؟ دیکھیے نا، ابھی دیکھیے، میں آپ کو اس کی ہم نے جو بات کی ہے، مثلا ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ذریعے اور مضبوط اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ذریعے فیصلہ کیا. جیسے اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب شاہد ہیں اس چیز کے کہ صرف پچھلے 2-2.5 سال تک اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا گیا تھا. اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب نئی اسپیکر آئیں، انہوں نے آتے ہی جہاں پہ جس دن پرائم منسٹر کی اسرٹینمنٹ ہوئی ہے اسی دن کہا ہے کہ کون اپوزیشن کی میجورٹی کمانڈ کرتا ہے وہ دے، ہم ابھی اناؤنس کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ کون ہوگا اپوزیشن لیڈر. فیئر انف. تو اس طرح سے ہم نے یہ چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اختیارات واپس دلانے لیکن اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ اور سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن، اس میں کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کون سی چیز کم امپورٹنٹ؟ نہیں، دیکھیے دونوں چیزیں، وہ تو ایک طریقہ کار ہے نا کانسٹیٹیوشن کے، آپ نے کس طرح سے چلنا ہے وہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کیسے چل پائیں گے. اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک بالکل سوئی ہوئی ہیں، ایسی شکیں، ایسے آرٹیکلز موجود ہیں، ان کو بھی جگانا ہے. جو لوگوں کے حقوق کی باتیں ان کو بالکل ڈمپ کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس میں اور بہت سارے ایسے آرٹیکلز ہیں جن سے بہت سارے لوگوں کو ڈر خوف بھی آ رہا ہے. ڈر خوف وہ بھی بھی ہے. یہ میں ایک پریمس بنانا چاہ رہا تھا تاکہ رانجھا صاحب اس پہ گفتگو کر سکیں. رانجھا صاحب، مجھے ذرا تھوڑا سا اپنی ٹیکنیکل اوپینین بتائیے گا کہ سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے، سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن بھی ہوتی ہے، سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ بھی ہے. آپ کی نظر میں وچ ون از دا مور امپورٹنٹ ون؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اصطلاح استعمال کر رہے ہیں تھوڑا اس میں تبدیلی کر لیں. ٹھیک. سپریمیسی آئین کی ہوتی ہے، ساورنٹی پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں جو وی کیپ انٹرچینجنگ دی ٹو. جب ہمارا دل کرتا ہے ہم کہتے ہیں جی پارلیمان سپریم ہے، جب دل کہتا ہے کہ ہم آئین سپریم ہے. اس ملک میں، ہر ملک میں جہاں آئین لکھا ہوا ہے اس ملک میں سپریم آئین ہوتا ہے، پارلیمان ساورن ہوتی ہے. اور جب ہمارا دل کرتا ہے ہم کہتے ہیں جی یہ کوئی قرآنی صحیفہ ہے. جب توڑنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں قرآنی صحیفہ ہے، کوئی آسمانی صحیفہ ہے. جب اس کو ماننا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جناب آئین جو سپریم ہے جی. تو واٹ از دا ریئلٹی دین؟ سپریم کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ اس سے بالا کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں اس فریم ورک میں رہ کے چلنا ہے. اگر ہم اس فریم ورک کے رہ میں نہیں چل سکتے تو پھر یو آر وائلیٹنگ دا سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن. بالا کیا ہے؟ مجھے یہ چیز تھوڑا سا میری ایجوکیشن کے لیے کہ بالا کیا ہے؟ آئین ہے یا پارلیمنٹ ہے؟ کس کو آپ کسی کا اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں، پارلیمنٹ کو یا کانسٹیٹیوشن؟ بالا آئین ہے. لیٹس سیٹ اٹ ونس فار آل. آئین بالا ہے اور آئین جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے مختلف اداروں کے اختیارات انٹر سے. حدود و قیود جو ہیں وہ آئین میں ہیں. جب ہم نے وہ حدود و قیود پھلانگنے ہوتے ہیں یا اس آئین کو ہم نے پھلانگ نہیں سکتے پھر ہم اس کو توڑتے ہیں. کس طریقے سے؟ اس کی ترمیم کر کے. جب دیکھیں نا ماضی میں ہم ہمیشہ نعرہ لگاتے رہے اور سنتے رہے جی ہم 73 کا آئین بحال کریں گے. اور ماضی میں نہیں بلکہ آج کل بھی یہ ہو رہا ہے. میں بیٹھا ہوا ایز اپوزیشن ممبر میں کہتا ہوں آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو سپورٹ اٹ. اس ملک میں ایک چھوٹا سا قانون کا طالب علم ہوں اور آئین کا جب آپ ملاحظہ کرتے ہیں تو ہم نے ماضی میں جب سے یہ بنا ہے، میری ان کی آواز کو غلط نہ لیجیے گا، جب سے یہ بنا ہے ہم نے اس کو آپ کی ویسٹ کوٹ سمجھا ہے. جہاں کھلی ہے تھوڑا تنگ کر دو، جہاں تنگ ہے تھوڑا کھلا کر دو. جیسے سوٹ کرتا ہے اس کو اسے کرتے ہیں. اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں there is not a single amendment in the constitution which you can say vouch it is in the national interest. It has been کبھی دیکھیے وہ ترامیم 1974 والی عدلیہ کے متعلق آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو عدلیہ جب بات کرتے ہیں آپ، دنیا میں کوئی ایگزیکٹو عدلیہ کو پسند نہیں کرتے. یہ اٹس اے مس میچ اینڈ وی آلویز سے اچھا جی آپ کی حد یہ ہے، ہماری حد وہ ہے. اور ہماری پرابلم کیا ہے، جو چونکہ ہماری جو بات صاحب فرما رہے تھے جمہوریت کی، ہماری سوچ جمہوری نہیں ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ فیوڈل ہے. اگر میں بیٹھا نا مقنہ میں تو میری خواہش کیا جی میں مقنہ کا ممبر تو ہوں، انتظام مجھے ہونا چاہیے اور پھر انصاف ہی مجھے کرنا چاہیے. جو آدمی انصاف کی کرسی بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی انصاف میں تو بیٹھا ہوا ہوں لیکن مجھے قانون بھی بنانا چاہیے اور پھر
مجھے انتظامی امور بھی ہونے اور جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہ خود اپنا کام نہیں کر رہا. اور میں آپ کو بڑی موٹی مثال دیتا ہوں. ایک تھانے دار ہے, ابھی آپ اٹھ کے جائیں کسی کو بلا لیں تو کہہ جناب میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, میں تو انصاف کرتا ہوں. بھائی انصاف کرنا آپ کا کام نہیں ہے, لیکن اس کا جو تقیہ کلام ہے جی میں تو انصاف کرتا ہوں. تو میں جو گزارش کر رہا تھا پھر جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہمارا چونکہ ایٹیچیوڈ اس طرح کا ہے تو ہمیں ڈیموکریسی سوٹ نہیں کرتی؟ نہیں سر, گزارش یہ کہ ہم نے, اگر آپ اس کو موازنہ کریں کہ اسٹوڈنٹ لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آج کے حالات دیکھیں اور دیکھیں آپ پہلے والے حالات, تو زمین آسمان کا فرق ہے ایٹیچیوڈز میں. ایٹیچیوڈز میں آپ دیکھیں بیلٹ باکس کے ساتھ کیا ہم کرتے تھے, مائنڈ سیٹ, اس میں کسی میں اشارہ نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہمارے جو بیلٹ باکس پہ کوئی احترام نہیں تھا, ہم کہیں جی میں چودھری میں الیکٹ ہونا چاہیے تھا. یہ بیلٹ باکس کیسے, اگر بیلٹ باکس مجھے نہیں ریٹرن کر رہا جھوٹ بول رہا ہے. تو بیلٹ باکس کا جو تقدس ہے آپ دیکھیں, جو ہم کیسز کبھی ہم بیلٹ باکس سے پرچیاں نکالا کرتے تھے, کبھی ہم اس میں تیزاب ڈالا کرتے تھے, کبھی لے کے بھاگ جایا کرتے تھے. اٹ واز اے پارٹ آف سیٹ اپ. کبھی ہمارا نقص فورس ہوتی تھی جو پرچیاں ڈالتے تھے, سو اینڈ سو فورتھ. لیکن آج میں سمجھتا ہوں آج ہماری جو سوچ ہے بہت تبدیلی آئی ہے. سب کو بیچ میں میرے نزدیک تو سب سے جو بڑا ادارہ ہے وہ اس ملک کے لوگ ہیں, عوام ہیں. ہم نے جو کچھ کرنا ہے ان کے لیے کرنا, جو بھی حکومت آتی ہے انہی کی وجہ سے ہوتی ہے, ان کے لیے ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد دوسری بات, جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ ان کی نمائندگی کرتی ہے. گو کہ اس میں بھی ہم دیکھیں گے, میرا جو ذاتی طور پر نقطہ نظر ہے, یہ بھی عجیب ہے کہ جو نمائندگی ہے وہ ساری اوپر والے طبقات کو دے دی جاتی ہے, تو نچلے والے طبقات کی نمائندگی ان اوپر والے ایوانوں میں بہت کم ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو بڑا تو وہی ہو سکتا ہے جو کوئی چیز بنا سکتا ہے اور اس میں ترمیم کر سکتا ہے, اس کو اختیار ہے, وہی بڑا ہو سکتا ہے اور اس کو بڑا ہونا پڑے گا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات جو بالکل ہم اس کی طرف جا رہے ہیں, ابھی چند دن پہلے جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ہم نے ادھر سفر ابھی شروع کرنا ہے. 60 سال ہو گئے. جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آصف زرداری صاحب مثلا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جیل ریفارمز کرنی ہیں, پولیس ریفارمز کرنی ہیں, جوڈیشری میں ریفارمز کرنی ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, کیا ہوتا رہا, جو وکلا کی گروپنگ ہے ان کے اندر سے لوگ آتے رہے اور اس میں سے کسی کو نہیں دیکھا جاتا. اس میں کسی ایک پارٹی کو متون نہیں کر رہا, لیکن کسی نے نہیں یہ دیکھتے کہ کوئی جج جو لے رہے ہیں آپ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کے کیسز کیا ہیں, کس طرح سے ہے. اور ابھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف عدلیہ کی بحالی کا مسئلہ تھا, ان کے ججز کے رہائی کا مسئلہ تھا, اور دوسرا مسئلہ عدلیہ کی بحالی کا ہے. تو پہلے دن اگر آپ دیکھیں تو جو پہلا آرڈر پرائم منسٹر نے پاس کیا وہ یہ کیا کہ تمام گرفتار ججز کو میں رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں, اور اس کے ودن 2 اور 3 منٹس اگر آپ دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ جو افسر شاہی ہے وہ بھی کس طرح سے. لیکن اس میں ایک چیز مجھے ذرا جو رنجن صاحب نے بات کی اس میں ذرا تھوڑا سا مجھے کلیریفائی کر دیں. بات پھر وہی آ جاتی ہے, آپ ان کے تھیسس سے ایگری نہیں کرتے کہ سپریمیسی کانسٹیٹیوشن کی ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف سوورن ہے. نہیں دیکھیے, ہم اس بحث کو میرا خیال ہے لمبا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ ایک ایکڈیمک بحث ہے. میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک کوڈ ہے, کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ آپ نے ایکٹ کس طرح سے کرنا ہے. ایکٹ کرنا کس نے ہے, وہ اب پارلیمنٹ نے کرنا ہے, کام اس نے کرنا ہے. وہ اس کو امینڈ کر سکتی ہے, وہ اس میں ترامیم کر سکتی ہے, اور جہاں پہ ترامیم ضروری ہوں وہ ہونی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہت سارے مسئلے جس طرح سے 8ویں ترمیم سے لے کر اور اس سے پہلے بھی کچھ ترامیم ہوئی ہوں گی جو ہو سکتا ہے ضروری نہ ہو, لیکن ترامیم کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. ترامیم ہونی چاہیے, لیکن کس نقطہ نظر سے ہونی چاہیے. آپ نے آگے کی طرف لے کر جانا ہے یا پھر اس کو سب کچھ لپیٹ کے اور اپنے جو اقدامات ہیں غیر جمہوری اور آمرانہ اقدامات ہیں ان کو کور دینے کے لیے ترامیم کرنی. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اور اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ ہم نے ادارے بنانے, اداروں کی طرف بڑھنا. اور جو کہہ رہے ہیں لوگ تو کہتے ہیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا, لیکن رنجن صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی اور بڑی ریلیونٹ, وہ یہ کہ ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے
وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. دیکھیے، ہم لوگ ادارے یہ بڑی ہم بڑے خوبصورت ٹرمینالوجی سنتے ہیں, میں عرض کروں, بڑی باتیں سنتے ہیں, ایک دن لیکن میں نہیں آئے گا, پریکٹیکلی ہم نہیں کر ایک پاتے. دن میں نہیں آئے گا. اس عمل کو چلنے دیجیے. 60 سال میں تو آیا نہیں ہے. میں گزارش کروں, مثلا ابھی ہمارے دوست جو ہمارے پارٹنر ہیں نون لیگ والے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اوپر وزارتیں نہیں لینی. تو میں نے ایک دوست سے کہا جی کہ آپ کس پیٹرن کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, انڈیا والے کو؟ نہ تو انڈیا کی یہ پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ ہے, نہ نواز لیگ جو ہے وہ کوئی کامونسٹ پارٹی ہے, نہ پیپلز پارٹی کانگریس ہے. تو جہاں پہ ہے آپ ساری چیزیں آئیں, صرف حکومت شیئر نہ کریں, اقتدار شیئر نہ کریں, آئیں. اس وقت تو مسائل ہیں, آ کر مسائل شیئر کریں, مسائل میں حصہ لیں آپ آ کر. چونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں معیشت کو دیکھیں تو بہت سے اگر آپ چیلنجز, دہشت گردی میں چیلنجز کی طرف آتا ہوں, لیکن میں اس نقطے پہ ذرا تھوڑا سا مزید ان پٹ لوں گا رانجھا صاحب آپ کی. باقی ممالک میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن ٹاپ پہ ہے اور پھر پارلیمنٹ آتی ہے یا کانگریس آتی ہے؟ جہاں فار ایگزامپل ہم جس ملک میں بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, خواہ امریکہ ہو, ہندوستان ہو, کوئی بھی ہو, وہاں پہ آئین جو ہے وہ سپریم ہے اور پارلیمنٹ ساورن ہے. جہاں ریٹن آئین نہیں ہے وہاں پارلیمان سپریم بھی ہے اور ساورن بھی ہے, اور جو چاہے وہ پارلیمان کر سکتی ہے. ہمارے ہاں جو پارلیمان ہے کہتے ہیں جی مجھے وہ اتنا خاص تجربہ نہیں ہے پارلیمان کا, تھوڑی دیر اپر ہاؤس میں بیٹھا ہوں. آئی ہیو مائی اون ریزنز فار اگریئنگ وتھ چودھری صاحب. میرے نزدیک پارلیمان جو ہے وہ مضبوط ادارہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کمپوزیشن ہے ٹبروں کی. ہم آپس میں, میری کہیں بیٹی بیاہ ہوئی ہے, میرے داماد کو ٹکٹ دے دو, میرا بھائی فلاں پنڈ میں رہتا ہے دوسرے ضلع میں, اس کو ٹکٹ دے دو. یہ ٹبروں کا کٹ بن گیا ہے, اور جب ٹبروں کا کٹ ہوتا ہے تو لوگ احترام نہیں کرتے, اور پھر جب ٹبروں کا کٹ ہوتا ہے نظریات نہیں ہوتے. جی وڈیاں جو آنکھیں ہیں اور دھڑا پالیٹکس ہوتا ہے. دھڑے پالیٹکس. پارلیمان اس لیے کمزور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کی جو ایمرجنس ہے وہ ایک کنویئر بیلٹ ہے خوش آمد کی, اس کے ناطے سے آتی ہے. اگر آپ اس کنویئر بیلٹ کو کمزور نہیں کریں گے پارلیمان مضبوط نہیں ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی سسٹم ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں شاید ہم نے 1962 کا جی ایکٹ, اس میں ہم نے 150 ترمیم کی ابھی تک ایک ایکٹ کے بیچ میں. ہمارا رویہ کیا ہے کہ میں ایک وکیل ہوں جی, تو میں نے سرکار کے خلاف دعویٰ کیا ہے تو کہتا ہوں یہ جو ایکٹ ہے یہ حکومت کا کام اس ایکٹ کے منافی ہے. سرکار 2 دن دیتی ہے ایڈجرنمنٹ, اگلے روز اس میں بذریعہ آرڈیننس ترمیم ہو جاتی ہے, یہ ہون کال کرو جی. اسی رویے کو ہم آئین پہ اپنا لیتے ہیں. اچھا چلو یہ آئین ترمیم کر لیتے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں تک آئین ہے اس کا تقدس ہم سمجھیں, اور پارلیمان کو جو کمپوننٹس ہیں, جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کا قد ہے وہ بطور پارٹی بڑھے آگے, تو میں سمجھتا ہوں it will be a feared body. It will be a feared body. لیکن چونکہ وہاں پہ جو لوگ اندر جاتے ہیں پارلیمان میں وہ ذاتی رشتے ناطے, جو بات ابھی بڑی خوبصورت بات کی, اور میں سمجھتا ہوں میں اس کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ دنیا میں بالخصوص جہاں اسلامی ملک ہوں وہاں پہ اسلام کی پہچان جو ہے وہ نعوذ باللہ روزہ نماز نہیں, وہ نظام عدل ہے. جب تک نظام کی بات نہیں کریں گے آپ افراد کی بات کر رہے ہیں. نظام کی آپ نے بات کی ہے, اور نظام میں آپ نے جو بڑی خوبصورت آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے, میں آپ کو اپریشیٹ کروں, لیکن وہ کنویئر بیلٹ والی اپریسیشن نہیں ہے. اور وہ جو کنویئر بیلٹ میں آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے خوشامد کا کلچر, اس پہ مزید بات کریں گے ناظرین, لیکن ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. آفٹر دس بریک پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پولیٹیکل کلچر کے حوالے سے, اور ہمارا جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کی ریلیونس ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایگزسٹنگ ریئلٹیز کے ساتھ کتنی ہے. اور بڑا ہی انٹلیکچوئل ایک سلسلہ ہمارے ہاں چل رہا ہے. چودھری منظور صاحب اور خالد رانجھا صاحب اس وقت محو گفتگو ہیں. چودھری صاحب, پولیٹیکل کلچر, اور انہوں نے اس میں بات کی کنویئر بیلٹ کی, اور وہ اس میں خوشامد کی بات کی. ہمارے ہاں خوشامد ہر جگہ پہ موجود ہے,
رائٹ فرام دا باٹم ٹو دا ٹاپ. ہم لوگ ڈیسیژنس کرتے ہوئے کس حد تک میرٹ کا خیال رکھتے ہیں, کس حد تک خوشامد کو دیکھتے ہیں, کس حد تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے فلاں جگہ پہ کھانا کھلایا تھا, فلاں جگہ پہ مجھے اس نے انٹرٹین کیا تھا, یا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرٹ پہ آتا ہے یا نہیں آتی ہے, کیا ہمارا کرائیٹیرین کیا ہے؟ دیکھیے پھر وہی بات, ایک جب تک آپ ایک عمل, ایک پروسیس نہیں چلائیں گے تو تب لوگ پھر جو غلط طریقے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. صرف خوشامد کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ تو لینا پڑے گا. صرف خوشامد نہیں, پیسہ اس میں بڑا اس وقت میرے خیال کے مطابق سب سے بڑا فیکٹر بن گیا کہ کس بندے کے پاس کتنا پیسہ ہے. اور میرے اور ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو ہیں, جو خود سے ہمارا کوئی پیچھے یہ نہیں ہے کہ کوئی سفارش, کسی سفارش سے ہم آئیں, اختلاف ہے ہمارا, نقطہ نظر بالکل مختلف ہو سکتا ہے, لیکن پیسہ ایک بڑا فیکٹر بن گیا, خوشامد بہت بڑا فیکٹر ہے. اور پھر دوسرے بہت سارے ایسے عوامل ہیں, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو توڑنا ہے اس پورا جو بن گیا یہاں پہ, میں تو اس کو کہتا ہوں کلٹ بن چکے ہیں اور بالکل کارٹلز بن چکے ہیں, پاور کے بالکل ایک ہبز بن چکی ہیں, اس کو اگر آپ نے بریک کرنا ہے. لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ ہم نیچے سوسائٹی کو کتنا منظم کرتے ہیں, اگر سوسائٹی کو منظم کر لیں گے تو وہ یہ ساری چیز توڑ دے گی. میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. یہ جو لوکل باڈیز کا سسٹم آیا, انہوں نے اس کو بنا کر الٹا کھڑا کر دیا. اب اگر الٹا کیسے کھڑا کیا, آپ ذرا غور کریں, اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے. کون الیکشن جیتے ہیں؟ جن کے پاس پیسہ تھا, جو بدماشی کر سکتے تھے, جو قبضہ کر سکتے تھے, جن کی برادری تھی. یعنی تین منفی چیزیں میرے نزدیک سب سے زیادہ ہیں, وہ تینوں اتنی تیزی سے ابھر کے سامنے آئی ہیں ان الیکشنز کے نتیجے میں. لیکن اگر آپ اسی سسٹم کو, یہ جو لوکل باڈیز کا انہوں نے دیا, اس کو اگر آپ سیاسی بنیادوں پر, جماعتی بنیادوں پر کر دیں تو اس کے الٹ کام چلا جائے گا. نمبر 1, اگر ایک بندہ میں جیت کر آتا ہوں, میں کچھ نہیں کرتا, تو اگلی بار مجھے اٹھا کر لوگ باہر پھینک دیں گے اور ڈاکٹر صاحب کو کہیں گے جی ان کو چانس دیں آپ. اور دوسرا, جماعتی بنیادیں جو ہیں, جماعتوں کی اپنی بنیادیں, وہ نیچے تک چلی جائیں گی, گلی محلہ لیول تک چلی جائیں گی, اور وہاں تک آپ اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں, منظم کر سکتے ہیں. مثلا مجھے جو بلایا گیا اس وقت پارٹی کے اندر, مجھے اسی لیے بلایا گیا کہ آپ آ کر دیکھیں. حالانکہ آپ الیکشن ہار گئے, میں الیکشن ہار گیا ہوں, لوز کر گیا ہوں, لیکن پھر مجھے, اور میں نے اس دن بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, اب بھی کہتا ہوں, اس میں کوئی آر نہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے پیپلز پارٹی کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ میں لاہور ڈویژن کا کوآرڈینیٹر ہوں, لاہور ڈویژن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہار گئی الیکشن, میں وجوہات میں نہیں جاتا, مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس عہدے پہ بیٹھوں. یہ میرا ریزائن ہے جو کہ میں پہلے لے کر گیا ہوا تھا, میں نے ان کے آگے رکھ دیا کہ مجھے اب کوئی حق نہیں پہنچتا, میری جگہ پہ کسی اور کو آنا چاہیے. That's how it should be. لیکن ایک چیز رانجھا صاحب, یہ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. مجھے ان کی بات سے بالکل اتفاق, میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں کہ واٹ آپ پوچھ جی کاز آف فیلئر کیا ہے. میرا خیال ہے سن 56 کے بعد ہمارے کسی وزیر نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا. اگر گاڑی کی ٹکر ہو جاتی ہے تو پتہ ہے کہتا ہے گڈی میں چلانا سب کیا. بالکل صحیح. یہ جو سوچ ہے اس کے برعکس جس کی ہم مثال دیتے ہیں, وہاں پہ فیلنگ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فیلنگ آف دا منسٹر ہے. یہ آپ کے پاس بجلی کا بحران آیا, آپ کے پاس آٹے کا بحران آیا, آپ کے پاس مہنگائی کا بحران آیا, آپ نے نہ کسی کو سیک کیا اور نہ کسی وزیر نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے استعفیٰ دیا. کسی وزیر کی ذاتی غلطی نہیں ہوتی, I agree. غلطی تو کس نے کی ہوتی ہے, لیکن وہ بات پھر وہ کلچر کی آگی نا. He takes responsibility. وہی آپ کو یاد ہے کہ یہ جو لڑائی تھی ارجنٹینا کی, فاکلینڈ آئلینڈ کی, ڈیفنس منسٹر ریزائنڈ آفٹر دا وار, جنگ جیتنے کے بعد. کیوں جنگ؟ کیوں؟ اس نے کہا جب مجھ سے پوچھا گیا تھا تو ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم یہ جنگ ہفتے میں جیت جائیں گے. ہم یہ جنگ جیتے ہیں 2 ہفتے میں, لہذا مجھے کوئی اختیار, مجھے جچتا نہیں کہ میں اس عہدے پہ بیٹھا رہوں. ڈیموکریسی پرویل کرتی ہے جہاں پہ استعفیٰ دینے کا ماحول پیدا ہو. لیکن ماحول رانجھا صاحب دیکھیں, انہوں نے اپنی پارٹی لیٹ می سے ایٹ لیسٹ جب اگر مجھ میں اخلاقی ضرورت نہیں ہے تو somebody should tell me to resign. نہیں, لیکن رانجھا صاحب لوگ مطالبات کرتے رہتے ہیں, لوگ اخباروں میں مطالبے کرتے رہتے ہیں کہ اخبار کے لیے ریزائن میں بات نہیں کرتا, میں بات کر رہا ہوں اپنے پرائم منسٹر کی. آج میں آئی ایم گوئنگ ٹو ہولڈ ہم لائبل
اگر اس کے دوران میں ان کا وزیر ہوں اور میرے محکمے کو فیلنگ ہو, ہی مسٹ ٹیل می ٹو ریزائن. وہ آپ کو آرڈر کریں. جب میں ناراض ہوتا ہوں کہہ دیتا ہوں, جب وزیر ناراض ہوتا ہوں میں کہتا ہوں استعفیٰ دے دو. ہی شوڈ ٹیل می ٹو ریزائن جب میری فیلنگ سامنے آ جائے. اس کو کہتے ہیں اچھا نہیں استعفیٰ دیا, چلو ایک اور چانس دے دیو. یہ جو اگر مجھ میں اخلاقی ضرورت نہیں ہے تو وزیر اعظم کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ کلچر کریٹ کرے. بالکل ٹھیک. یہ جو کلچر ہے, یہی میں چوہے صاحب یہ بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ آپ لوگ کمیٹڈ ہیں یہ کلچر انٹروڈیوس کرانے میں. ایٹ لیسٹ دا فرسٹ اسٹیپ شوڈ بی ٹیکن امیڈیٹلی, اور جہاں جہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. جس میں ہم بات کریں گے جی آج تک یہ پروسیس شروع ہی نہیں ہوا, 60 سال ہو گئے ہیں ہم نے کوئی پروسیس شروع نہیں کیا. کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں یہ شروع کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو جو وہ ڈیموکریٹک کلچر کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو انٹروڈیوس ہوتا ہوا نظر آ سکے. دیکھیے ایک تو ایک جو بنیادی چیز ہے اس وقت بالکل شروع کرنا پڑے گا, اور ابھی سے آج سے شروع کرنا, کل سے نہیں ہے. اگر ہم کل کی طرف اشارہ کریں گے تو پھر یہ میں اس پہ ایمفسائز زیادہ اس لیے کروں چاہیے میں جسٹ ٹو کلیریفائی مائی پوائنٹ کہ میرٹ کی میں نے بات اس لیے کی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیبنٹ فارمیشن کا پروسیس شروع ہونے والا ہے, ہو چکا ہوا ہے ایکچولی. اس میں اب لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ دیر شوڈ بی اے میرٹ ایوری ویئر. اب بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص باہر سے آیا, لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ میں تھا, اس نے ایک ایسے شخص کو کہ جو نیچے سے اٹھ کے اوپر گیا ہوا تھا محنت کر کے, اس نے سائڈ لائن کیا. باہر سے چونکہ وہ آیا تھا, ڈگری اس کے پاس ہارورڈ کی تھی یا کسی اور یونیورسٹی کی تھی, اور وہ لیپ ٹاپ اپنے کی وجہ سے آپ کے یہاں ان ہو گیا, اور باقی جو ڈیولی جسٹیفائڈ تھا وہ آؤٹ ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کم از کم نہیں ہوں. ایک چیز جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, مثلا میں تو ریزائن کر کے گھر آ گیا تھا, واپس آ گیا تھا, قصور چلا گیا تھا. پھر مجھے وہاں سے بلایا گیا, اور ایک دن ابھی اناؤنس نہیں ہوئے تھے, یہ ساری پرائم منسٹیریل لاٹ اور منسٹرز سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ مجھے کہا اسد زرداری صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ یہ حکومت چلائیں گے, میں اور آپ مل کر پارٹی چلائیں گے. اس میں مطلب ہم دونوں نے نہیں چلانی, ہم شروع کرنے لگے, اور ابھی ہم نے مطلب بالکل اس پہ کوئی چیز نہیں کی. میں اپنا کام کر رہا ہوں, ورکنگ پیپرز تیار کر رہا ہوں. ہم نے جو پاکستان کے اندر جن اداروں کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ ادارے نہیں بنیں گے, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, جب تک پولیٹیکل پارٹی سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوں گی کوئی چیز مضبوط نہیں ہوگی. اگر آپ سیاسی جماعتوں کو کمزور کریں گے تو دراصل اس ملک کو آپ کمزور کریں گے, اور اس ملک کے کمزور ہونے کی اور یہ جو ساری بربادی اور تباہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مثلا آج بھی کوئی ہوم ورک نہیں کرتی اپوزیشن میں بیٹھی پارٹیاں, بالکل کچھ نہیں کرتی, اور آ کر پھر سوچتی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ صرف اپوزیشن نہیں, جو حکومت میں بھی آتے ہیں ان کا بھی کوئی ورک نہیں کیا ہوتا, پتہ نہیں. لیکن وہ آ جاتے ہیں جسٹ بائی دی ہیک آف اٹ, وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں, پھر وہ سیکریٹریز جو بیوروکریٹس ہیں وہ ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں ہم نے عمل اس کو شروع کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں, لیکن ان کی نیت جس طرح سے آ رہی ہے, اور وہ میرا خیال ہے پاکستان کا سارا پاکستان حیران ہے کہ یہ وہی آصف علی زرداری ہیں جن کے بارے میں ہم نے جو کچھ ان کو پینٹ کیا گیا تھا, یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے ایک بندے کو, اور کیا سے کیا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے جو جسچر دیے, جو پولیٹیکل جسچر دیے, جس طرح سے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, جس طرح سے دوسری پارٹیوں کو ساتھ ملا رہے ہیں, لیکن اس پہ اس ملک کو نکالنا چاہ رہے ہیں. ایک چیز جو ہے, جو میں کمنگ بیک ٹو مائی اون پوائنٹ اگین, جو میرٹ ہے, جو کرائٹیرین ہے, جو کلچر ہے, یہ سب باتیں جو ہے نا یہ بے معنی ہو جائیں گی جب آپ کی طرف سے ڈیٹیلڈ پیپر, جس طرح ورکنگ پیپرز کی بات کر رہے ہیں. اب فار ایگزامپل وار اینڈ ٹیرر ہے, مجھے نہیں پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وار اینڈ ٹیرر کو کیسے ڈیفرنٹلی ہینڈل کرے گی, کیسے آ کے پچھلی گورنمنٹ سے بہتر چلانے کی کوشش کرے گی. مجھے نہیں پتا پچھلی گورنمنٹ سے اکانومی کو آپ بہتر کیسے کریں گے. ہمیں میڈیا میں ابھی تک یہ نہیں پتا فارن پالیسی آپ کس طریقے سے چینج کریں گے. آپ کی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ سے کیسے بہتر ہوگی, آئی ہیو نو آئیڈیا. یہ دیکھیے نا, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک تو جو ابھی ایک کانفیڈنس جب تک بحال نہیں ہوتا, اعتماد بحال نہیں ہوتا, جو ایون حتیٰ کہ اس طرف بھی جو لڑائی کر رہے ہیں ان میں بھی بنیادی طور پر تو ایک روٹ اینڈ کازز تو علیحدہ ہیں, وہ روٹس کو دیکھنا پڑے گا, کازز کو دیکھنا پڑے گا, وہ تو دوسری چیز ہے. لیکن پہلے آپ پہ کوئی بات, کوئی بندہ آ کر اعتماد تو کریں کہ یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اور اگر اپنی بات پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ بھی اعتماد کر سکتے ہیں جو شاید کسی جگہ پہ آپ ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح سے یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کے
कवर के नीचे तो बहुत सारी चीज़ें, उनकी बड़ी शख्सियत थी, बहुत सारी गलतियां भी हमारी छुप जाती थी, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारा काम दिया हुआ था। मतलब मुझे, मेरे पास पार्टी के अंदर 3 काम दिए हुए थे, अब किसी को नहीं पता। मुझे लेबर मैन पावर ओवरसीज पाकिस्तानीज का काम दिया हुआ था, और अभी जब मैनिफेस्टो आ रहा था तो मुझे स्पेशल कॉल किया दुबई में, और मेरे साथ एक दिन पूरा मीटिंग की, मुझे पूछा, एक एक चीज़ पूछी वहाँ पे। फिर साउथ एशिया का काम दिया हुआ था मुझे, और फिर पार्टी का यहाँ पे काम दिया हुआ था, तो वो बहुत काम लेती मेरा थी। ख्याल है कि ये भी मेरी सेंस में ये भी गलत है कि मिसाल के तौर पर अगर आपको ये काम दिए हुए थे तो मीडिया को ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम लोग आपके साथ लिएजन कर सकें, आपसे पूछ सकें नहीं, कि आप कर क्या रहे हैं। उसमें फिर और प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, हमने अपनी प्रेपरेशन करनी, लेकिन अगर आप कहें पीपल्स पार्टी को कहें तो पीपल्स पार्टी बहुत सारी जगहों पे उन लोगों को भेजती थी जिन लोगों का मुतलका शोबा होता था। बहुत सारी जगहों पे हमने खुद अंदर हमारी जो डिस्कशन होती थी, कौन सी डिस्कशन है उसमें मंजूर को भेजो, कौन सी डिस्कशन है उसमें कमर ज़मान कायरा को भेजो, इस डिस्कशन में फ़लाँ को भेजो, फ़लाँ को भेजो। तो हमने काफ़ी हद तक ये काम जो है, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये काम करना है, पीपल्स पार्टी बनी ज़रूर है लेकिन आज तक पार्टी नहीं बन पाई। और अगर दूसरी तरफ देखें तो सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी है, अब हम उसको पार्टी बनाने की तरफ जा रहे हैं। पार्टी बनाने को पार्टी बनाने का मौका ह्यूज चैलेंज। यू एग्री विद इट? रांझा साहब, आपको अगर एडवाइजर बना दिया जाए फॉर द टाइम बिंग मेरे शो में, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट को 3 प्रायोरिटीज क्या सेट करके देंगे कि ये आपके टारगेट्स, इमीडिएटली 3 टारगेट्स हैं जिनको आप फॉलो करें फौरी तौर पर? मैं इस पे आता हूँ। पहले जहाँ बात चोइस समझ छोड़ी, थोड़ा से आगे बढ़ाऊंगा। और इस वक्त जो नेशनल मेलोडी है वो है हमारा ये कहना कि पार्लियामेंट रबर स्टैम्प पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ऐसे थी, आगे आइंदा ऐसी होगी। उसको मजबूत आपने कैसे बनाना है? सिर्फ 6 ममालिक हैं जहां आइन फ्लोर क्रॉसिंग को मना करता है, जिसे हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, जिसे अपनी ज़बान में लोटा भी कहते हैं। हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका, सिलोन, नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सिर्फ ये 6 ममालिक हैं जहां प्रैक्टिकली हम इस बात को बुरा समझते हैं और समझते हैं कि इससे हमारा सियासी कल्चर हर्ट होता है। एंड येट इट हैपेंस। और मैं आज ये आपसे मैं कहने वाला हूं कि आज वक्त है कि, और तमाम फॉर एग्जांपल बड़ी खूबसूरत बात की आपके वज़ीर आज़म साहब ने इसी एक टॉक शो में कि जी हम नहीं चाह रहे गवर्नमेंट, हम तो गवर्नेंस चाह रहे हैं, जिसे आप मेरिट कहते हैं। उन्होंने ये बात की। मैं क्या कहूँगा कि आज तमाम पार्टियां, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई विल बी द फर्स्ट वन सपोर्ट, अगर आइन में ये मुल्की तनाजुर में तरमीम करे तो तरमीम तो आइन की ज़बाइश और आइन का जेवर होता है। ठीक ठीक, इसको ज़ाती मफाद के लिए ना किया जाए। मैं ये तमाम पार्टियां कहें कि आइंदा हमने किसी फर्द को ये इजाज़त नहीं देनी कि किसी पार्टी से इलेक्ट होकर आया है तो इधर अदर मुंह मारे, इसको बुरा करना शुरू करते हैं। मार्केट में अगर खरीदार नहीं है तो माल तो नहीं बिकता ना। तो लेट्स क्रिएट ए कल्चर कि पार्लियामान के अंदर ये जो फलां फॉरवर्ड ब्लॉक ना रहा है, फलां एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसको कंडेम किया जाए। मैं कानून की बात नहीं करता, कानून साइज से मसले हल, मॉरली। जैसे मुसलमान सारियां बुराइयां करता है, वो गोश्त नहीं खाता, इट्स माइंडसेट। हमें एक माइंडसेट पैदा करना चाहिए कि जो आदमी जिस सियासी पार्टी से जीत गया है फिर उस सियासी पार्टी की वफादारी करे। अगर एक को छोड़ेगा फिर दूसरे को बिट्रे करेगा। तो एक कल्चर क्रिएट कर दे, यू विल हैव अ स्ट्रॉन्गर पार्लियामेंट। और जो 3 दूसरी बात है कि इसके बाद मैं समझता हूं जो सबसे अहम चीज है वो पॉवर्टी है, भूख। किचन के मुतल्लिक कोई आदमी, जैसे अगर हम मुआवजा करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का, आपको शायद पाकिस्तान में कोई बंदा नंगे पांव फिरता नजर नहीं आता, हम उनसे बहुत बेहतर है एक लिहाज से। लाहौर शहर में कोई बंदा रात को भूखा नहीं सोता दादा साहब की वजह से। पॉवर्टी एक चीज है। नंबर दूसरा मैं समझता हूं निज़ाम अदल, जो अभी बात करते करते ये रुक गए कि जब भी क्या कह रहे थे कि जब भी कभी कोई CSP बच्चा रिजल्ट आता है तो आपने कभी नहीं कहा किसाना साहब कैसे आ गए, यू एक्सेप्ट इट। लेकिन हमारे यहाँ जब भी सुप्रीम अदलिया में, खास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई जज तयन किया जाता है, हम उसको उंगली उठाते हैं, ये किसका आदमी था,
یہ کیسے آ گیا, اس کے پیچھے کون سا جرنیل تھا, یہ کس جج کا بھانجا یا بھتیجا, ہم یہ باتیں کرتے ہیں. وہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آئندہ آپ جب تک آپ انڈکشن کو درست اور ٹرانسپیرنٹ نہیں بنائیں گے, یہ پی سی او آتے رہے. اپوائنٹمنٹ آف دا جوڈیشری جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ سب سے اہم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان جو ہے اس نے ہمیشہ ٹیمپرنگ کی ہے سپیریئر جوڈیشری کی. جب بھی تنخواہ بڑی ہے ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی بڑی ہے, جب بھی آپ نے ٹیکس دیے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو دیے ہیں, جب بھی آپ نے گاڑیاں دی ہیں ان کو لوور جوڈیشری کی طرف آپ نے لوور جوڈیشری, they are the ones who are serving you. and they are the ones who have been delivering also. اور جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے, اب یہ ہے کتنی آدھی پاپولیشن خواتین کی ہے اس ملک میں, کتنی خواتین کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جا سکے یا تھانے جا سکے. عدلیہ کی آپ بات کریں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پروگرام کا بھی جو عدل ہے وہ بھی صحیح رکھنا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بریک لی جائے. سیکنڈ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ نظام عدل کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا, اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آفٹر دس بریک, سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے, اور چودھری منظور صاحب اور خالد رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو صاحب عدل کی بات کی ہے, اور کہتے ہیں کہ جہاں پہ عدل نہیں ہوتا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور وہاں پہ مجھے مارٹن لوتھر کنگ کی بار بار ایک کوٹیشن یاد آتی ہے. اس نے کہا تھا کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. یہاں پہ کیسے پاسبل بنائیں گے آپ کہ پاکستان میں نظام عدل, اور وہ جو کہتے ہیں کہ ایکسیس ٹو جسٹس, یہ ہم نے نعرے تو بڑے سنے ہیں, لیکن ڈور سٹیپ کے اوپر عوام کے عدل کو پہنچانا, اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ چیلنج فار یو. دیکھیے, ایک تو ابھی جو پورا سسٹم ہے, ہمیں تو بدقسمتی سے وہی درست نہ ملا جو ہمیں سے مراد ہے پاکستان کو, یا پاکستان جیسے نوآبادیاتی ممالک, جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے بہت کم ایک یا دو ملکوں کو چھوڑ کر یہی سارے مسائل, یہی سارے حالات آپ کو نظر آئیں گے. میں تو اس کو طبقاتی حوالے سے بھی دیکھتا ہوں. اگر آپ فرشتے بھی لا کر بٹھا دیں تو ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کو وہی وکیل کرے گا جس کی جیب میں زیادہ پیسے ہیں, اور جو زیادہ پیسے والا ہوگا وہ الٹیمیٹلی اچھا وکیل کرے گا تو ریلیف لے جائے گا. ہم نے تو ان کو بھی دیکھنا ہے جن کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. اگر ان کو بھی انصاف چاہیے تو ان کو کیسے اس سیٹ اپ کے اندر انصاف دینا ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے جس پہ ہم ابھی غور کر رہے ہیں. جب یہ ریفارمز آئیں گی تو اس میں آپ اس چیز کو بھی دیکھیں گے, اور اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک بہت بڑا حصہ ہے. میرا خیال ہے 1% لوگ بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ تو نہیں جاتے. میں تو سب کو رائے دوں گا, میں ان کو رائے دوں گا, لیکن اگر مجھے آپ کی بات ساتھ ساتھ رائے آپ لیتے ہیں نا, یہ ایڈوائزر ہے. میں ان کو رائے یہ دوں گا کہ جب ہم نظام عدل کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے کہ نظام عدل میں برائی کیا ہے. رشوت کو چھوڑ دے وہ کامن چیز ہے, سفارش چھوڑ دے کامن چیز ہے. اصل بات جو ہماری جو سسٹم ہے نا جی, جہاں پہ ایڈورسریل سسٹم ہے, تاخیر ہے. جب تک آپ تاخیر کو دور نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا اس میں اعتماد نہیں ہوگا. برطانیہ میں بھی تاخیر ہے. انہوں نے کیا کیا, جج بٹھائے, وکیل بٹھائے, اور رپورٹ آئی, میرے خیال کو 200 پیج کی رپورٹ ہے. ریکمنڈیشن 1 لائن ہے, اٹس 1 لائن ریکمنڈیشن. ٹرانسفر لٹیگیشن فرام لٹیگنٹ ٹو دا کورٹ. جج کو ذمہ دار بنا دو. ہم 3 فریق ہوتے ہیں جی, ایک کی خواہش ہوتی ہے کیس نہ چلے, ایک کی خواہش ہوتی ہے فائل گم ہو جائے. اگر ہم دونوں راضی ہیں تو جج کی خواہش ہوتی ہے آج کیس رہنے دو. تو اگر آپ ٹرانسفر, انہوں نے کیا ریکمنڈیشن دیا برطانیہ میں, ٹرانسفر لٹیگیشن فرام لٹیگنٹ ٹو دا کورٹ. So is it possible in Pakistan too? It is. ہمارا سسٹم, آپ نے صرف ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کرتے. مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم نے وکالت شروع کی تھی تو سیشن جج کے سامنے مقدمہ جو تھا 3 دن میں ختم ہوتا تھا, 4تھا دن پڑھتا نہیں تھا, اس لیے کہ جج ہائی کورٹ ہر 14ویں دن جا کے اس ضلع کا دورہ کرتا تھا. جو چیکس اینڈ بیلنس ہے وہ ختم ہو گئے, اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. ایک تو یہ چیز ہے, ہم بالکل ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہم کرنے والے ہیں کہ ہم نے ایک یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی, اب اگر ہماری اتحادی پارٹیوں نے ہمیں اجازت دی تو ہم تمام بڑے جیورسٹ جو ہیں ان سے رائے لے رہے ہیں. ایک کمیشن بننے جا رہا ہے پاکستان میں جو فیصلہ کیا کرے گا, اور اس کمیشن میں
वही लोग होंगे जिन्होंने आज तक किसी पीसीओ के तहत ओथ ना लिया हो, जिनकी एक आप अगर नाम लें तो सारे पाकिस्तान के लोग कहें कि नहीं ये फिर ठीक तो नाम बड़ा गल हुई जी। तो कुछ लोग तो मिलेंगे, हमें स्टार्ट तो करना है, ऐसे लोग कई आपको से बिल्कुल मिलेंगे, मौजूद आपको। है ये नहीं है कि नहीं मिलेंगे। बस हम राय साहब, हमारा मुल्क इतना भी कहे तो रिजाइल राय साहब तीसरी बात है। कोई अच्छा वकील जज क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता कि वो क्यों जाकर कैद होकर बैठ जाए, और उससे ज्यादा तो वो वैसे कमा लेता है। एक तो इस तरफ भी देखना पड़ेगा, लोअर जुडिशरी की तरफ। लेकिन मैं एक और जो पहलू जिस पे तबकाती ये जो सिस्टम है इस पे बात कर रहा था, लेकिन मैं आपने प्रायोरिटीज की बात की। एक तो गुर्बत नेचुरली बड़ा वैलिड पॉइंट है कि वो साहिर ने कहा था कि नूरे सरमाया से है रूए तमद्दन की जला, हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। मुफलिसी मिटा तो देती है, इससे लताफत। बिल्कुल वो कैसे आप इसको तहजीब और तमद्दन आप लेकर आएंगे एक इस समाज में जहां पे 74% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हो, तो नहीं हो सकता। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला एड्रेस करना पड़ेगा, अब उसको कैसे कर पाते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट का, वो बेरोजगारी का है इस वक्त मुल्क में। अगर आप दहशतगर्दी में जाएंगे, उसके पीछे रीजंस देखेंगे तो आपको वही नजर आएगा, या गुर्बत नजर आएगी या आपको बेरोजगारी नजर आएगी। अगर आप क्राइम में जाएंगे, उसके पीछे भी आपको या गुर्बत नजर आएगी या आपको बेरोजगारी नजर आएगी। और किसी और साइड पे चले जाएं आप, और इस वक्त हालत क्या है पाकिस्तान की, 10 लाख लोग हर साल बेरोजगारी के इस जंगल के अंदर मजीद पनाह तलाश करते फिर रहे हैं। तो आपको उन चीजों को एड्रेस करना है, लेकिन और करेंगे कैसे? एड्रेस करने में मुश्किल आपकी जो फिर आपको बिल्कुल वापस आदमी को भी कंसीडर करना पड़ेगा, मेरिट लाना जी, पड़ेगा। मैं वही मेरिट, गरीब आदमी अगर नौकरी नहीं ले पाएगा फिर एक मेरिट मैं इस पे भी अपनी मारूजात पेश करना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। मेरिट का मतलब क्या है? अब कॉलेजेस में आप मैं कहता हूं कि इस रियासत का फर्ज है कि हर पैदा होने वाले बच्चे को तालीम दे। बिल्कुल ठीक। आप मेरिट की बात कर रहे हैं, हजारों क्या लाखों बच्चे जो हैं वो मैट्रिक करके फिरते रहते हैं, उनको यहाँ पे आपकी गुंजाइश नहीं। और मुझे किसी ने पूछा एक प्रोग्राम में कि आप क्या करेंगे, मैं अभी कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ये बजट उठाकर 2% से 5% कर दे तो इन्हीं कॉलेजेस के अंदर सब कुछ मौजूद है, 3 शिफ्टें शुरू कर दें आप। नहीं, लेकिन उस तबकाती निजाम की आप बात कर रहे थे ना चोई साहब, मुझे ये बताएं कि जो तालीम के अंदर यहाँ पे हमारे मुल्क में तबकाती निजाम आपने इंट्रोड्यूस होते हुए देखा है। गरीब जो है वो उसके लिए एक अलहदा निजाम है, जो मिडिल क्लास का है उसके लिए अलहदा निजाम है, जो अपर क्लास का है उसके लिए अलहदा निजाम है, और एक क्लास जो है जो यहाँ पे पढ़ाती नहीं है वो तो बाहर चले जाते हैं। ये जो निजाम है और जिसका शाखसाना आप देख रहे हैं वॉर एंड टेरर के दौरान, और जिसमें आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो खुद कुछ हमले भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं यही बात करना चाह रहा कि एक तो उन्होंने इसी मुल्क के अंदर हुक्मरान तबके ने अपनी तालीम बिल्कुल अलग कर ली। मैं तो बिल्कुल एक टाट स्कूल से पढ़ा हूं, और डॉक्टर साहब और बहुत सारे लोग उस वक्त उन्हीं स्कूलों से आते थे, हम सब लोग पढ़ के। और उस वक्त ये नहीं होता था कि आप बिल्कुल बीकन हाउस में चले जाएं, फलां में चले जाएं, फलां में चले जाएं। और उनमें इतने अच्छे लोग इस मुल्क के अंदर पैदा करके दिए जिन्होंने इस मुल्क के अंदर बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया। अब एक दूसरी चीज जो उधर अगर आप जाना चाह रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि फिर हमें देखनी पड़ेगी। अगर आप मदरसों में क्या होता है, वो बच्चे को छोड़ आते हैं, वो तालीम देते हैं, वो खुराक देते हैं, वो कपड़े देते हैं, वो रहाइश देते हैं, वो शेल्टर देते हैं, और बाद अज तालीम एक हद तक रोजगार की जमानत भी होती है उनके यहां। आप क्या दे रहे हैं? आप क्या उसका मुतबादल दे रहे हैं? आप ये सारी चीजें देकर उसको नेशनलाइज करके उनको आला तालीम देंगे? और अगर आप नहीं दे सकते तो आप फिर लिप सर्विस कर रहे हैं, सिर्फ आप ऊपर जो है चीजों एक और इंपॉर्टेंट इशू पे लड़ाई कर जिस पे मैं आपसे बात शुरू करूंगा और फिर मैं इनपुट लूंगा रांझा साहब की, वो है हमारी फॉरेन पॉलिसी। और हमारी फॉरेन पॉलिसी की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि इसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं, थे और मज़ीद बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल आप देख लें कि कल 2 बड़े अच्छे साहब जो हैं वो हमारे यहाँ पे पहुँचे हुए थे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो कितनी इंडिपेंडेंट होगी, कितना इन्फ्लुएंस्ड होगी बाहर के ममालिक से, कितना इन्फ्लुएंस होगी हमारे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनसे, किस कदर इंडिपेंडेंट होगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो एक आम पाकिस्तानी इसको सोच रहा है। देखिए, एक तो मैं जो खारजा पॉलिसी को हमेशा समझता हूँ, या एक तालिब इल्म के तौर पर, खारजा पॉलिसी हमेशा आपकी दाखिला पॉलिसी का तसलसल होती है।
آپ اس کو بالکل توڑ کے چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. وہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ کی پارلیمنٹ کے ساتھ جڑی ہے, آپ کی ایشوز کے ساتھ. اور پیپلز پارٹی کو اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ مختلف نقطۂ نظر کی پارٹیاں اس کے ساتھ بیٹھی, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور ویسے ماشاءاللہ سے ہم نے پاکستان کو جو بنا دیا, ایک طرف انڈیا نے باڑ لگا دی, ایک طرف ایک ملک کے ساتھ کو ہمالیہ آپ کا, ایک ملک جو ہے وہ اس میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے انٹرنیشنلی کہ آپ یہاں پہ باڑ لگائیں, یا ہم کہہ رہے ہیں ہم لگائیں. چوتھا ملک جو ہے وہ دیوار کھڑی کر چکا ہے تفتان کے ایریا میں. کیا ملک بنا دیا ہے؟ کیا آپ ایک محصور ملک کے اندر رہ کر کیا خارجہ پالیسی دے سکتے ہیں؟ ہمیں یہ چیزیں بھی ٹھیک کرنی پڑیں گی. جب تک ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تو اپنے ہمسائے کو بھی محفوظ کریں. ہمسائے کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود پہلے محفوظ ہوں, آپ انڈیپینڈنٹ ہوں, سوورن ہوں. اور ایک ساتھ چیز مجھے اور بھی بتائیے گا, میں جب بھی یہ سوال کرتا ہوں اپنے دوستوں سے, مجھے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ آج کل کی دنیا میں آپ کسی سے ملے نہیں, آپ کسی سے بات نہ کریں, آپ کسی سے انفلوئنس نہ ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارے دوست جو باہر سے آتے ہیں وہ ہمیں ملنے آتے ہیں تو ہم انہیں انکار نہیں کر پاتے. مجھے یہ بتائیے گا کہ میں ملنے کی بات نہیں کرتا, آپ ضرور ملیں, لیکن ہمیں جب کوئی آگے یہ ڈکٹیٹ کرے کہ آپ فلاں بندے کو رہا کریں, فلاں بندے کو رہا نہ کریں, فلاں بندے کو نیٹی گریٹی میں جا کے جب آپ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ ڈکٹیشن نہیں ہے کیا؟ یہ مجھے ذرا بتا دیں. کیوں نہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ بابا آدم پھر ہم کیوں لیتے ہیں؟ واپس لے کر جانا پڑے گا. اگر آنےسٹ اوپینین میرے سے لیتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو خارجہ پالیسی کا بابا آدم تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. اور اس نے جس طرح سے مینوور کر کے اپنی ساری پاورز کو یوز کیا تھا, رشیا کے ساتھ بھی ہم بالکل جھولی میں چلے گئے تھے امریکہ کی, وہاں سے نکالا تھا, اور پھر ساری چیزیں جو انہوں نے کی تھی. تو اگر آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈرا کرنا چاہتے ہیں, پھر انہی لائنز پہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی خارجہ پالیسی جو تھی اس سے لائنز لینی پڑے. راجہ صاحب, پاکستان کمز فرسٹ یہ ہم سنتے آئے, ابھی بھی سنتے رہتے ہیں. پاکستان کمز فرسٹ تو تب ہے کہ جب ہم آؤٹ سائڈ انفلوئنسز کو صاف طور پہ روک دیں, ایک جگہ پہ ہم بتا دیں کہ دس از دا لائن, ٹھیک ہے, اس کو آپ اوور سٹیپ نہیں کریں گے. ہمارے جو ذاتی معاملات ہیں, اندرونی معاملات ہیں, داخلی معاملات ہیں, وی آر کوائٹ ایبل ٹو ڈو اٹ, اور وی آر کوائٹ ایبل ٹو ڈیلیور دیم. یہ ہم کر سکیں گے کیا؟ سر گزارش یہ جی کہ ڈیموکریسی بے شمار ممالک میں ہے, اور ہم ایک نیوکلیئر ملک ہے ایک لحاظ سے, اور آپ کے تعلیم یافتہ لوگ دنیا میں سے کسی کم نہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے ملک کے وکیل ہیں وہ راج سے وکیلوں سے بہتر ہے. جو ہمارے ملک کی عدلیہ ہے اس کا میں سب کوئی جواب نہیں. اسکل کے لحاظ سے, لیکن محنتی ہیں. جو آپ کا آدمی یہاں سے اٹھتا ہے, ہی آلسو بیکمز اے نیوکلیئر سائنٹسٹ. اور آپ نے اسلام جیسے لوگ یہاں پیدا کیے, تو ہمیں کوئی کمی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وی ہیو اے سلیوش مائنڈ سیٹ. بات مائنڈ سیٹ کی ہو رہی تھی نا, اور وچ از ریلیٹڈ. کوئی کہے گا ہاں جی چونکہ انگریز حکومت کرتا رہا ہے, کوئی کہتا ہے جی چونکہ جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آتی ہے, ان کے پیچھے وہ لگے رہتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ لیو دیٹ اسائڈ. وائی ڈو وی پرمٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ٹو ٹیک کاؤنسلنگ فار آور افیئرز فرام آؤٹ سائڈ؟ اس کو وہ ہم سے لیتے ہیں. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوگا, ہمیں کہنا چاہیے وی نو آور جاب, ڈونٹ ٹیل اس. بالکل ٹھیک. لیکن ہم ان کو بڑے اعتماد سے بلاتے ہیں. دوسری ہمارا کانسپریسی تھیوری ہے جی, امریکہ کے اخبار میں یہ چھپ گیا اب یہ ہونے والا ہے, برطانیہ کے اخبار میں یہ چھپ گیا یہ ہونے والا ہے. ہم نے کچھ امریکن پیپر زیادہ ہی پڑھنے شروع کر دیے. پڑھ کے ہم نے اپنی سمت تبدیل کر لی ہے, اور یہ آگے ہے ہاں جی فلاں نہیں جاتا اس کے پیچھے امریکہ ہے. بالکل ٹھیک. فلاں جا رہا ہے امریکہ نے جواب دیا. ایک بات لفظ میں ایک فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے آپ کو ڈکٹیشنز لینی پڑیں گی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں توجہ کرنی پڑے گی. چوہے صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور بڑی انٹلیکچوئل گفتگو ہوئی آج, ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملا. رانجھا صاحب آپ کے ساتھ تو ہمیشہ ہی ماشاءاللہ ہمارا ایک انٹریکشن بڑا زبردست رہتا ہے, آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ مختلف ایشوز ہیں
اور ہمیں ایک ول نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ where there is a will there is a way. اور امید یہی کی جانی چاہیے کہ جو ریسرچ پیپلز پارٹی نے کی ہوئی ہے, چوہے صاحب نے کی ہوئی ہے, ان کے ساتھیوں نے کی ہوئی ہے, وہ انشاءاللہ عمل میں بھی آئے گی اور ڈیلیور بھی کریں گے. اور اس میں ظاہر ہے کہ عوام کا بھی ایک رول ہوگا, عوام بھی پیشنیٹلی اس کو ویٹ بھی کرے گی اور اس کو ڈیلیور کرتا ہوا دیکھے گی بھی. اور آخر میں دعا کرتے ہیں, وہ دعا یہ ہے کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. ڈیموکریسی, یہ محترمہ بے نظیر محترمہ شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا تھا. تو اس کے اندر یہی ایک چیز رکھی گئی تھی کہ جمہوریت بحال ہوگی تو اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو ہوگی. اس میں تیسرا کلوز جو ہے اس میں کچھ چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں کہ کس طرح سے عدلیہ کو بحال کیا جائے. یہی آج اسٹینڈ پیپلز پارٹی کا بھی ہے, یہی اسٹینڈ ہمارا بھی ہے کہ عدلیہ بحال ہو. شخصیت بحال نہیں چاہتے ہم, عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں مکمل طور پہ, اور وہ صرف اور صرف چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو ہو سکتی ہے. تو ہم اس پہ ان کا سپورٹ کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ صرف ان اٹ سیلف انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, شخصیات میٹر نہیں کرتی. ہاں, شخصیات میٹر نہیں کرتی. شخصیات میٹر کیوں نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ شخصیات کے بل پہ اگر آپ چلنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے شخص آپ کو کسی اور طرف بھی لے جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی اور کا اعلی کار بھی ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جب تک جوڈیشری پوری طور پہ آزاد نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز. چلیں, آپ کا اس میں سٹینس جو ہے وہ سامنے آیا. ناظرین, اس پہ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے پینل کا بہت مشکور ہوں. دولتانہ صاحب آپ تشریف لائے, گیلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, جمیلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور سفیان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس لیے بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے اس قوم کی توقعات ہیں, اور اس وعدے کے ساتھ آپ یہاں سے آپ جائیے گا کہ اس قوم کو آپ نے ڈیلیور کر کے دکھانا ہے, اور جو توقعات انہوں نے آپ سے باندھی ہیں آپ ان کے اوپر پورا اتریں گے انشاءاللہ. اور ناظرین, اس ڈسکشن کے بعد آپ ایک پیکج دیکھیے گا. آج جو پرائم منسٹر کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی ہے سیریمنی, اس کے حوالے سے ایک پیکج ہوگا. اس کے بعد ہم ایک دوسرا پینل ہوگا, اس کے ساتھ ڈسکشن کریں گے, اور آج ہی کے سینیریو کے حوالے سے گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. پلیز اسٹے ٹیونڈ ود PTV نیوز, اینڈ we'll be right back.